اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون صدق اللہ العظیم۔ طاسیم میم یہ قرآن مبین کتاب مبین کی کھلی ہوئی نشانیاں، کھلی ہوئی آیتیں ہیں، کھلی کتاب کی واضح آیتیں ہیں۔ ہم تم پر موسیٰ اور فرعون کا قصہ بتاتے ہیں صحیح ان کے لیے جو ماننے والے ہیں۔ سورہ قصص مکے میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کو اور آخرت کے تصور کو ثابت کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بطور استشہاد پیش کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعے کو خصوصی اہمیت کے ساتھ اجاگر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کس اخلاق کے حامل تھے، ان کی شان کتنی بلند تھی، اور وہ کس ماحول میں پلے بڑھے، اس کے باوجود ان کی سوچ کیسی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے پہلے بیک گراؤنڈ یہ بتایا کہ فرعون کا کیا معاملہ تھا۔ فرعون زمین میں خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور مصر میں اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے، خصوصی طور پر بنی اسرائیل پر، جو انبیاء کرام کے ماننے والے تھے، نبیوں کے ماننے والے جو تھے۔ فرعون کو ان لوگوں سے سخت دشمنی، نفرت ہو گئی، اور اس نے ان کو ہر طرح سے ستانا شروع کر دیا۔ شاید ہی کوئی ایسا ظلم ہو جو فرعون نے بنی اسرائیل پر نہ کیا ہو۔ ایک ایسا ظلم کی داستان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بطور مثال کے پیش کر دیا کہ ان علی فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم۔ اس کی پلاننگ یہ ہوتی تھی کہ ایک خاص کمیونٹی کے لوگ، یعنی مسلمان، ان کو کمزور کرو۔ کیسے کمزور کرنا ہے؟ نوجوانوں کو قتل کر دو، عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ اس کے دو نقصانات ہوں گے۔ ایک تو آلریڈی جنگ سامنے قوم کے اندر لڑنے والے نہیں ہوں گے، تو خود بخود ان پر خوف طاری رہے گا، خوف طاری رہے گا، اور جب خوف طاری رہے گا تو ان سے جو چاہیں کروائیں، جیسے چاہیں ان سے حکم بنوائیں۔ اور جب خوف طاری ہو جائے گا تو پھر ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ پھر جس شکار کے اوپر شیر پنجے اپنا منہ اپنے دانت گاڑ دیتا ہے، پھر وہ بیل جیسا، بھینس جیسا طاقتور جانور کیوں نہ ہو، ہاتھ پیر ہلا نہیں پاتا ہے۔ یہ خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ خوف کی خاصیت ہوتی ہے کہ ہرن شیر سے تیز بھاگنے کی طاقت رکھتا ہے، لیکن شکار ہو جاتا ہے شیر کا۔ وجہ کیا رہی؟ شیر کی جو گرج اور اس کی جو دہاڑ ہے اور جو خوف ہے اس کا، وہ ہرن پر طاری ہو جاتا ہے۔ اب ہرن بھاگ تو رہا ہے، جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے، تو اب یہ جان بچاتے بچاتے اس کے اوپر خوف بھی طاری ہے، تو بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ موت کتنی دور اور بچی ہے۔ جو موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس کے اوزان اور خطا ہو جاتے ہیں، وہ اور تھوڑا سا سسٹم، اس کے ایک بیٹری اور ڈاؤن ہو جاتی ہے، ارے میں مرنے والا ہوں، تو ہمارے خوف کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی، ایک پوائنٹ گر گیا۔ پھر بھاگا، پھر شیر سے دوڑا رہا ہے، شیر کے اندر انرجی آ رہی ہے، کیوں؟ اس کو پکڑنا ہے، تو پورا زور لگا رہا ہے، اپنی طاقت سے زیادہ زور لگا رہا ہے پکڑنے کے لیے، اس کے اندر اس کی ریچارج ہو رہا ہے، اور اس کا بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے خوف کی وجہ سے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیر ہرن کو پکڑ لیتا ہے، تو وہ اسپیڈ کے ہوتے ہوئے بھی ہرن
شیر سے بچ نہیں پایا، کیونکہ اس کے اوپر جو خوف طاری تھا اس خوف کی وجہ سے مارا گیا۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ہے کاتب تقدیر کا یہ فیصلہ ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اقبال نے کہا ہے کہ جو کمزور ہوگا وہ مارا جائے گا، یہ قدرت کا قانون ہے، یہ جو بھی کمزور ہوگا اسے جینے کا حق نہیں ملے گا دنیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنا رکھا ہے یہاں پر۔ تو اب اگر تمہیں جینا ہے تو تمہیں اپنے آپ کو طاقتور بنانا پڑے گا، کمزور ہو کے کوئی مار جائے گا۔ تو آج ہماری اجتماعی طور پر پوری قوم اس خوف کا شکار ہو چکی ہے جس خوف کا شکار بنی اسرائیل ہوئے تھے۔ فرعون نے ان کے اوپر ستا کر، ان کے اوپر ظلم کر کے ان کو خوف طاری کر دیا۔ یہ نوبت کیسے آ گئی کہ پھر بنی اسرائیل کئی فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، ہر آدمی اپنی رائے پیش کر رہا ہے، ہر آدمی اپنا مشورہ دے رہا ہے، نہ مانو تو ناراض ہو رہا ہے۔ ہر چند لوگوں نے تھوڑا سا گروپ بنایا، ایک الگ بیٹھ گئے، ہر گروپ کی جماعتیں الگ الگ ہو گئیں، سب کی فکریں الگ ہو گئی، ہر کوئی اپنے مفاد کا، اپنے خواہشات کا بندہ بن گیا۔ اجتماعی طور پر سب بکھر گئے۔ فرعون اور اس کے درباری، اس کی پورا قوم ان کی دشمن تھی، انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا۔ تو فرعون نے ان کو غلام بنانے کے لیے ایسی پالیسی چلائی کہ ان کے نوجوانوں کو پہلے مرڈر کر دیا، انکاؤنٹر نکال دیا۔ ایک تو حکومت نے نہیں، حکومت فرعون کی ظالم کی، اس کے اوپر ان کے آپسی اختلافات اس نے ان کو کمزور کر دیا۔ پھر فرعون نے ایسی پالیسی نکالی کہ ان کے نوجوانوں کا انکاؤنٹر نکال دیا، لڑکیوں کو چھوڑ دیا، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ان کے لیے بڑے اچھے خیر۔ دیکھیے اگر ہم تھوڑا غور کریں گے تو حالات کو صحیح سمجھ میں آ جائے گا کہ آج ہم کس رخ پر جا رہے ہیں۔ لڑکیوں کو اس فرعون نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، نوجوانوں کو سے بڑی تکلیف تھی۔ جو انٹیلیجنٹ لڑکے ہوئے، جن کے اندر تھوڑی سی بیداری آئی، مار دیا۔ لڑکیاں ان کو چھوڑ دیا۔ وجہ لڑکیوں سے دو ان کے اپنے مفاد تھے، ایک تو یہ کہ قوم میں فحاشی اور یانیت ننگا پن پھیل جائے گا۔ اب قوم میں لڑکیاں ہیں، یہ کہاں جائیں گی؟ یہ اپنی قوم کو ہی خراب کریں گی، اپنی قوم کو خراب کریں گی۔ زیادہ ہے، بہت لڑکیاں ہیں، اور پھر نوجوان ہیں نہیں، شادی کہاں کریں، ان کی کیا کریں؟ تو یہ آوارہ گردی عیش پرستی میں پڑ جائیں گی اور اپنی قوم کو ایسے ہی ستیہ ناش کر دیں گی۔ ایسے ہمارا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کا نوجوان لڑکا ہر کوئی عشق کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر کوئی عاشق بنا گھوم رہا ہے۔ 100 میں سے 95% عاشق ملیں گے آپ کو پوری قوم کے، اور ایک نہیں کئی لڑکیوں سے عشق لڑائیں گے۔ اور وہ لڑکیاں بھی، یہ لڑکوں سے نہیں لڑکیوں کی طرف سے بھی ہے، وہ لڑکیاں بھی عیاشی اور عشق پرستی میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس بھی کوئی کام تو ہے ہی نہیں، کوئی مقصد ہے نہیں، کوئی ٹارگیٹ ہے نہیں، جی کیوں رہے؟ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ مشن کوئی نہیں ہے، مقصد کچھ بھی نہیں۔ کیوں پیدا ہو گئے؟ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، اپنے نفس کی آگ بجھانے کے لیے پیدا ہوئے، کھا کے مر گئے، پیسہ کما لیا، آگے اچھی ہو گئے، تو کوئی مقصد نہیں بچا۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل میں بھی کوئی مقصد نہیں تھا، کیونکہ نوجوان لڑکیوں کو تباہی کے دانے پر ڈال دیا، یا پھر وہ یہ تھا کہ گھر واپسی کرو، لیفٹ ڈرائیو چلاؤ۔ ان بنی اسرائیل کی لڑکیاں بہت ساری، ہم طاقت میں ہیں، سور سے دکھائیں گے، پاور دکھائیں گے، ان کو اپنی طرف لے جائیں گے، ان کو برباد کر دے پوری قوم کو۔ یہ مشن چلایا تھا فرعون نے۔ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حالات میں بھیجا گیا، وہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اس کے نجومیوں نے یہ خبر دی تھی فرعون کو کہ ایک بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں پر تیری حکومت چلی جائے گی، وہ تیری تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ اچھا، آپ کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، اب ایسی اسکیم چلائیں گے کہ کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ جتنے بچے پیدا ہونے لگے اس پیشین گوئی کے بعد، جتنے بچے پیدا ہوتے سب کو مار دیا جاتا تھا۔ اب مارے کیسے؟ آپ کو معلوم کیسے پڑے گا کہ لڑکا ہوا ہے، گھر میں ڈیلیوری ہوئی ہے؟
تو کوئی میٹرنیٹی ہوم تو تھے نہیں, کوئی اسپتال تو تھے نہیں کہ بھائی اسپتال میں جائیں گے انٹری ہوگی تب معلوم پڑے گا لڑکا ہوگا کہ لڑکی بھی. کوئی نام پوچھنے والا تو تھا نہیں کہ نام بتاؤ, کہاں سے ہو, کس کمیونٹی سے ہو, بنی اسرائیل کی ہو کہ قبطی ہو, کون ہو بتاؤ. پھر انٹری ہو, پھر معلوم ایڈریس, نام پتہ بتاؤ. اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. فرعون آج ڈیلیوری ہوگی, لڑکا ہوگا, اگلے دن فرعون کے سپاہی آ جاتے تھے, ہاں بھائی بچہ لاؤ, یہ گردن کاٹی, چلو مرا ہے دکھاؤ, بچہ مرا پیدا ہوا دکھاؤ, کہاں ہے بچہ, مار دیا. لڑکی ہے دکھاؤ, ہاں ٹھیک ہے جاؤ, چھوڑ دیں گے, اسے کچھ نہیں کہیں گے. تو اب یہ مسئلہ یہ تھا کہ ان کو معلوم کیسے ہوتا تھا کہ ڈیلیوری ہوئی ہے. مسلم بستیوں کے اندر, گھروں کے اندر ڈیلیوری ہو رہی ہے, اس کی مخبری کرنے والے کوئی غیر نہیں اپنے ہوا کرتے تھے بنی اسرائیل کے, جو حکومت کے چند ٹکوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے تھے, جنہوں نے مسلمانوں کی عزت و آبرو کے سودا کر رکھا تھا فرعون سے چند ٹکوں کی خاطر, اور تھوڑی سی اپنے مفاد کی خاطر یہ مخبری کیا کرتے تھے کہ آج فلانے گھر میں ڈیلیوری ہوئی ہے, لڑکا پیدا ہوا ہے, صاحب دے دو. اگلے سپاہی اس کے آئے, فرعون کے اٹھا لے کے بچہ. پوری قوم کے اندر یہ حال تھا. اس تباہی کے دہانے پر کھڑے تھے بنی اسرائیل, انہوں نے اپنے پیروں پر خود گلاڑی مار رہے تھے کہ اب تباہی کی کیا, اب اس میں کسی کی کیا غلطی, اسے فرعون کی کیا غلطی, تم بتانے آ رہے ہو نا لالچ میں. کیوں, تھوڑا تمہارا سورس بچ جائے گا, تھوڑا منصب میں تھوڑا سیلفی کھینچنے مل جائے گی, بھائی فرعون کے ساتھ ہمارے فوٹو آیا ہے, نہیں ہوگا نا. تو قوم کے کردوغلو وہاں بھی تھے جنہوں نے مخبری کری اور بچوں کو مروایا, خود اپنے بچوں کو. انہیں نہیں معلوم کہ ہمارے اس کا نقصان کیا ہو رہا, ہماری پوری قوم خود ہم غلام بن جائے گی. انہیں نہیں معلوم کہ پلاننگ کیا چل رہی حکومت کی, فرعون وقت کیا چاہ رہا ہے ہماری قوم کے خلاف, اور ہم مخبری کر رہے ہیں اپنی قوم کے رازوں کو, اپنی قوم کی کمیوں کو وہاں پیش کر رہے ہیں جا کے. ہماری اگر ہمیں اپنی قوم کی کمیاں معلوم ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان خامیوں کو, ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں. اگر دور نہیں کر پا رہے تو غیروں سے شکایت تو نہیں کریں گے, ہم مخبری نہیں کریں گے.